والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. وقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، مجھے آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کرنا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. کتاب و سنت کی روشنی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور درس کے آخر میں ہماری جو موجودہ صورتحال ہے، غفلت کی زندگی، تساہل کی زندگی، اس میں ہمیں کیا ذمہ داری ادا کرنا چاہیے، یہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. سب سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے سورہ حج کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے بھی چنتا ہے، لوگوں میں سے بھی چنتا ہے. فرشتوں میں کس کو چنا؟ جبرائیل کو چنا، میکائیل کو چنا. اور لوگوں میں سے کس کو چنتا ہے؟ نبیوں کو چنتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں نبوت کا جو سلسلہ چلا وہ مردوں میں چلا، اور خصوصاً ابراہیم کے جو بیٹے اسحاق تھے، اسحاق سے تقریباً ہزاروں لاکھوں انبیاء دنیا میں تشریف لائے. تو یہ بات اللہ نے اس صورت میں بتائی، اس آیت میں بتائی. اور اس کے بعد آپ کو بتاتا ہوں، دنیا میں ہم دیکھتے ہیں VIP لوگ ہوتے ہیں، رائل فیملی کے لوگ. ان کا کھانے کا انداز الگ، ان کے پینے کا انداز الگ، پورے معاشرے سے کٹے کٹے رہتے ہیں، اور ان کے جینے کا انداز ایسے ہوتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. دنیا میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ جو دنیاوی اعتبار سے مالا مال ہو، جن کو اللہ نے کار دے دی ہو، جن کو اللہ نے بڑے بڑے بنگلے دے دیے ہوں. ہم ان کو سمجھتے ہیں یہ بہت اچھے گھر والے ہیں. قرآن کی نظر میں اچھے گھر کس کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرماتا ہے. چنانچہ اللہ نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو چنا، اس کے بعد کہا اللہ نے نوح کو بھی چنا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں 2 خاندانوں کا تذکرہ فرمایا. کہا یہ خاندان والے، یہ گھر والے بڑے اچھے ہیں. وہ کون سے گھر والے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا خاندان، اللہ نے چن لیا اس کو. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کے جو نانا تھے عمران، اللہ نے ان کو بھی چن لیا ہے. اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر کہتے ہیں ابراہیم اور ان کے خاندان والوں کو اللہ نے جو چن لیا ہے نا، اس کی سب سے بڑی فضیلت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل جیسا بچہ دیا، اور اسماعیل کی ذریت سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا. اب آئیے اور آپ بتاتا ہوں آپ کو، قرآن کریم میں 25 نبیوں کا ذکر ہے، لیکن ایک جگہ 18 نبیوں کا تذکرہ ہے. حفاظ جانتے ہیں سورۃ الانعام، یہ شاید 5ویں یا 6ٹھی صورت ہے. 18 نبیوں کا ایک جگہ ذکر ہوا ہے. ان 18 نبیوں کا جہاں ذکر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 18 نبیوں کا جہاں تذکرہ کیا تو سب سے پہلے ابراہیم کا ذکر فرمایا. اور جو چیز جتنی اہم ہوتی ہے سب سے پہلے ذکر کی جاتی ہے. آپ اس آیت کو پڑھیے: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ. اللہ نے کہا یہ ہماری دلیلیں ہیں جو ہم نے ابراہیم کو دیں. اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کہا نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ، جن کو چاہتے ہیں ہم دنیا میں اٹھا دیتے ہیں. اور ابراہیم کا قصہ لوگوں کو پڑھ کر سناؤ بولتا اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. چنانچہ اللہ نے سورہ جو ہے مریم میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ. اللہ کے نبی لوگوں کے سامنے ابراہیم کا قصہ پڑھ کر سنائیے. کون تھے وہ؟ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، بے شک وہ نبی بھی تھے، سچے بھی تھے. اب مسئلہ کیا ہے، ہمارے بچے فون دیکھے بغیر کھاتے نہیں، جب تک فون رکھتے کھاتے نہیں انہوں. اب اس میں کیا ڈالتے؟ ٹک ٹاک ڈالتے، گانے ڈالتے، شارٹس ڈالتے. اب ذرا زیادہ دیندار لوگ ہوتے کیا کرتے؟ اس میں نبیوں کے قصے ڈالتے یوٹیوب میں. لیکن کیا ہے، وہ یوٹیوب میں نبیوں کے جو قصے ہیں نا اس میں ایکٹنگ ہے. حضرت یوسف کی تصویر ہے، موسیٰ کی فوٹو ہے، ابراہیم کی فوٹو ہے. ہمارے بچوں کو جب ڈال کے سامنے رکھتے ہیں نا، وہ فوٹو دیکھ کو سمجھتے ہیں وہ ابراہیم ہیں. لہٰذا یوٹیوب میں جو ایکٹنگ کے ساتھ جو قصے آتے ہیں وہ اپنے بچوں کو مت سناؤ. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں پر ہمارا جو ایمان ہے ایمان بالغیب ہے. ہم نے ابراہیم کو دیکھا نہ ایمان لاتے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے نہ ایمان نہیں لاتے ہیں.
اسی لیے اچھا کیا کرنا معلوم ہے، سب سے لیے وہ نبیوں کے قصے اگر سمجھانا ہو، علامہ ابن کثیر کی کتاب قصص الانبیاء، یہ دنیا کی سب سے اچھی کتاب ہے قرآن و حدیث کے بعد۔ وہ کتاب میں ماشاءاللہ اچھے واقعات ہیں، نہ اس میں ضعیف حدیث ہے، نہ بنڈل ہے کہ ابھی نہیں، تو صحیح قصے ہیں۔ اس قصوں کو پہلے آپ ہمیں لوگ پڑھ لینا، بعد میں بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور ایک بھی یہاں خواتین ہیں تو یہ بھی کہنا چاہوں گا، ہماری خواتین بھی ماشاءاللہ پہلے کیا ہوتا تھا، بچے کو سلا تو لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، بچے کو سلا تو ابراہیم کا قصہ بولتے تھے، لیکن آج ماؤں کو جو ابراہیم کا قصہ معلوم نہیں، بچوں کو کہاں سمجھائیں گے؟ ابراہیم کا قصہ نہیں معلوم، ابراہیم کا نام بھی معلوم نہیں کون ہے۔ اگر لوگ جسے دیکھو کون بنے گا کروڑ پتی میں، اس میں نبی کا نام دیکھو، پوچھے اس میں 4 آپشن ہے تو موسیٰ علیہ السلام بولتا ہوں، اسے یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب آپ یہ بتاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے ہم کو ہدایت دی، اس کا نام بھی نہیں معلوم، تو ابراہیم کو کیا جانے کی امت۔ تو اس طریقے سے کیا کرنا چاہیے ہمیں، جو ہے پڑھنا پہلے، بعد میں جو ہے اپنے بچوں کو۔ اور یہاں خواتین کو بولوں گا میں، یہ ذی الحجہ کے ان دنوں میں اپنے بچوں کو ابراہیم کا قصہ سناؤ، اسماعیل کا قصہ سناؤ، اور بتاؤ کہ سارہ کون تھیں، حضرت ہاجر کون تھیں، ان کا ایمان کیسے تھا، ماشاءاللہ فیملی کیسے تھی۔ اور یاد رکھو یہ بات، اگر ہم دنیا میں ہدایت پانا چاہتے ہیں بولے تو یہ ہمارے سلیبس میں جو کہ نام آتے نا، بال گنگادھر تلک، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، راہل ڈراوڈ، اس کے بعد یہ دھونی، اور اس کے بعد راہل شرما، کیا پتہ نہ تھے وہ بچے، ان کے بارے میں وکیپیڈیا میں جا کر فضول بتاتے۔ لیکن ہمارے بچوں کو ہدایت کیسے پانا بولے تو غلط راستوں پہ چلو، ہدایت کیسے ملتی ذرا سمجھائیے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الانعام میں 18 نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بولتا، کیا بولتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اولئک الذین ھدی اللہ، اے اللہ کے نبی اگر آپ ہدایت پانا چاہتے ہیں تو دیکھو آپ سے پہلے ہدایت کے روشن ستارے تھے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، فبہداہ مقتدی، ان کے نقش قدم پر چلو۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا، اگر دنیا میں ہم ننگے ناچنے والے لوگوں کے راستے پہ چلے تو اللہ قیامت میں انچھت اٹھاتا ہم نہ، یہ معمولی بات ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر ہم فلمی ستاروں کے پیچھے بھاگے، یا نہیں تو وہ مطلب سیریل میں آنے والے لوگوں کے پیچھے بھاگے، اللہ قیامت میں ساتھ اٹھاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات کہی، کہا بے نمازی لوگ قیامت میں فرعون کے ساتھ ہوں گے۔ اب یہاں جتنے لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کون بھی فرعون کے بازو کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے، لہٰذا جو ہے ہمیں ہدایت کے روشن ستارے یہ ہیں، لہٰذا ان کی طرف ہمیں مکمل طور پر توجہ دیں۔ اور ایک بات بھی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے 2 خلیل ہیں۔ خلیل ہمیں نام رکھتے ہیں مگر خلیل کا نام معنی آج تک ہمیں معلوم نہیں ہے۔ خلیل کسے بولتے؟ سنیے، خلیل اسے بولتے جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو، اللہ کی محبت رہنا اس میں۔ اور میں سمجھتا ہوں دنیا میں یہ اللہ کی محبت کرنے والے یہ 2 خلیل ہیں نا، یہ درجہ دنیا میں کسی اور کو نہیں ملا۔ ایک ہیں ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے جب بھی نام آتا ہم بولتے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ۔ خلیل اللہ بولا تو اللہ کے جگری، اللہ کے دوست۔ اور روایتوں میں خود آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اشارہ فرمایا، اللہ کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ حضرت جندب رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا کہا؟ ان اللہ اتخذنی خلیلا کما اتخذ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی اپنا دوست بنا لیا ہے۔ اگر آپ سے لوگ پوچھے خلیل کا معنی تو کیا بولنا؟ جگری دوست، یعنی ایسا آدمی جس کے دل میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو۔ ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت جو ابراہیم کے دل میں تھی وہ محمد کے دل میں تھی، وہ کسی کے دل میں نہیں آ سکی۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا ہوں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ سورہ صاد میں اس طرح آتا ہے، وہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ۔ ابراہیم کا تذکرہ کرو بولے تو جو ہے علماء کیا کرتے ہیں، ابراہیم کے بارے میں خاص مقامات سے آیتیں پڑھ لیتے ہیں، مگر یہ سورہ صاد کی آیت چھوٹ جاتی ہے ہمیشہ۔ اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ دیکھو اے لوگو، ابراہیم میرا بندہ ہے۔ میرا بندہ کا کیا مطلب؟ اللہ یہ بولتا ہے ابراہیم کو معمول نہ سمجھو، میرا بندہ انہیں ہمارے بندے۔
جیسے اللہ نے کئی جگہ حضرت نوح کو بھی کہا ہمارے بندے کو جھٹلاتے تمہیں، یہاں کہا ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو، ہمارے بندے اسحاق کو یاد کرو، ہمارے بندے یعقوب کو یاد کرو۔ کیسے تھے انہوں؟ اولی الایدی والابصار، ان کی صفت بتائی گئی، ماشاءاللہ عمل صالح میں سب سے آگے، علم نافع حاصل کرنے والوں میں سب سے آگے، ان کے اندر ماشاءاللہ عبادت کے اندر قوت بھی تھی اور دین کی مکمل طور پر نیک سمجھ بھی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں، میں آپ کو سامنے ایک بات بتاتا ہوں، علماء بھی غور سے سنے، بات یہ ہے جب بھی ذی الحجہ آتا نا، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جتنا بھی بولو کم ہے، اور میرا اپنا تجربہ ہے، ہر سال ابراہیم علیہ السلام کا زندگی کا کوئی نہ کوئی زندگی کا نیا پہلو امت کے سامنے آتا ضرور ہے۔ آج تک میں بہت کم سنا ہوں ابراہیم علیہ السلام آخرت کے بارے میں بھی فکر کرتے تھے۔ کون بولتا ہے؟ نہیں بولتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل تھے بولتے، مگر ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ اللہ فرماتا ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ نے کہا اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ۔ اس آیت کی تشریح میں مجاہد، مالک ابن دینار، قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں یہ ابراہیم کو دیکھو، یہ اسحاق کو دیکھو، یہ یعقوب کو دیکھو، یہ دنیا میں آخرت کے لیے جیتے تھے۔ لہٰذا ابراہیم کی زندگی ہمیں بتاتی ہے دنیا میں اللہ نے ہمیں دنیا کی محبت میں گرفتار ہونے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کریں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک واقعہ۔ ابراہیم کے باپ کا نام کیا؟ آزر۔ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ ابراہیم سے کہے گا ابراہیم ذرا تمہیں اپنے پاؤں کے پاس دیکھو ذرا۔ ابراہیم دیکھیں گے ایک کیڑا رہے گا وہاں، اللہ اکبر، ایک کیڑا۔ تو وہ کون وہ کیڑا؟ بولے تو حضرت ابراہیم کا باپ، نبی کا باپ ہو کر قیامت کے دن دیکھو ایمان نہ لانے کی وجہ سے، کفر و شرک میں پڑنے کی وجہ سے کیا انجام ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم اللہ سے بولیں گے اے اللہ میں دنیا میں دعا کریا تھا، اے اللہ تو مجھے آخرت میں رسوا نہ کر۔ یہ دیکھو میرا باپ کیڑے کی شکل میں آیا ہے، یہ اس سے بڑے کوئی رسوائی ہو سکتی ہے کیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہے گا ابراہیم دیکھو وہ تمہارا جو باپ کیڑے کی شکل میں آیا نا، اسے اپنے پیر سے رون دو۔ اولو العزم پیغمبر، اللہ کے دوست، ان کے والد کا کیا حال ہوتا ہے؟ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے اگر ہمارے ماں باپ میں کفر، شرک، بدعت و خرافات ہے، ان کی ہدایت کے لیے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ تڑپ گئے ابراہیم اپنے باپ کو دعوت دینے کے لیے۔ اور میں ایک بات بولتا ہوں آپ کو، کیا ہے وہ ہم مسلمان ماں باپ کے ساتھ بات کرنے کا طریقہ ہمارا اچھا نہیں ہے، آرے جارے، آری جاری، ایسا جا تو آ، ایسا استعمال نہیں کرنا۔ ابراہیم کو دیکھو سورہ مریم میں اپنے باپ سے کیسے انداز سے بات کرتے ہیں، حالانکہ وہ کافر ہے، بولتے ہیں یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، اے میرے ابا جان، بولتے ہیں اے ابا جان میرے پاس جو علم تمہارے پاس نہیں ہے، حالانکہ کافر ہو کر باپ کی عزت کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں تو جاہل ہے، تیرا پیٹ چیرے تو جو ہے الف بھی نہیں آتا، سا نہیں بولے میرے پاس علم آ گیا ہے توحید کا، اگر تم علم توحید کو مان لو گے تو اللہ کی رحمت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ نہیں مانا، انہیں کیا بولا، اگر مجھے دعوت دیا تو میں تجھے پتھر مار کے سنسار کر دوں گا، لیکن پھر ہی بولتے سلام علیکم سلام علیکم، جا کے سلام کرتے تھے اسے۔ تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو جو ہے مطلب ہدایت دینے کی بہت کوشش کی، لیکن نہیں ہو سکا۔ اور ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، دیکھو ایک بات کیا ہے، قرآن کریم میں 114 صورتیں ہیں، شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے، ختم ہوتا ہے سورہ ناس پر۔ اگر پورے قرآن میں دیکھیں سب سے زیادہ اگر کسی نبی کا ذکر ہوا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے نمبر پر کون؟ موسیٰ علیہ السلام۔ تیسرے نمبر پر جس زیادہ نبی کا ذکر ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ نوٹ کرو پوائنٹ، یہ ہمیں سورہ فاتحہ میں ہمیں بولتے اے اللہ ابراہیم کے نقش قدم پر چلا تو مجھے، وہ کہاں ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ تو مجھے سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جس پر تو نے نبیوں کو چلایا۔ نبیوں میں کون آتے؟ ابراہیم علیہ السلام آتے۔ اور دیکھو سورہ بقرہ میں، آل عمران میں ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں کیا پڑھتے؟ سورہ اعلیٰ پڑھتے تھے، وہاں بھی ابراہیم کا ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے ذکر ابراہیم کا ذکر کہاں ہوا؟ سورہ بقرہ میں ہوا، سورہ فاتحہ میں ہوا۔ اور 30ویں پارے میں آخری میں جا کے دیکھو اللہ کے نبی جو پڑھتے وہ آیتیں کیا ہے، کیا ہے، ہمیں مغرب کی دوسرے پڑھے وہ رکعت میں، اور کیا ہے، قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم موسیٰ۔ لوگ گویا جو ہے ابراہیم کو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے، اور ابراہیم کے قصے کو پڑھ کر سناؤ بولتا اللہ۔ سورہ شعراء میں اللہ نے کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم۔ اور ایک بات بولتا ہوں، آپ غور سے سنو، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود سکھایا۔ اس درود کا نام کیا؟ درود ابراہیم۔ اچھا، اس میں نبی کا پورے نبیوں کو چھوڑ کر ابراہیم کا نام کہیں کو آیا؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔
اس کی وجہ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھیجے گئے وہ حضرت ابراہیم کی دعا کا نتیجہ تھا، وہ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ نسب جا کے حضرت ابراہیم سے ملتا جلتا ہے۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ التحیات پڑھنے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ دیکھو ہر تشہد میں بیٹھنے والا مسلمان اپنی ہر نماز میں، فرض میں، نفل میں، کہاں بھی، حتیٰ کہ نماز جنازہ پڑھتے کیا بولتے؟ کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم۔ ابراہیم کو یاد کرتے، ابراہیم کے سارے خاندان والوں کو یاد کرتے۔ اب یہاں سوال، دو وجہ تو میں نے بیان کر دیا، مگر ابراہیم کو اس کثرت سے یاد کرنے کا اور ایک سبب بھی ہے، سورہ شورى میں بیان کیا گیا۔ حضرت اور بات بھی رکھو، سب سے زیادہ جس نبی کی دعائیں قرآن میں آئی وہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اے اللہ تو میرا اچھا ذکر دنیا میں چھوڑ دے۔ آپ جانتے ہیں ایک برا آدمی مر گیا تو بولتے دلندر پاک ہوگا بولتے، لیکن ایک اچھا آدمی مرا تو کیا ہوتے، لوگ اس کو مرنے کے بعد بھی یاد کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام ایسے ہیں، اگرچہ دنیا سے جانے کے بعد ہزاروں سال ہو گئے، مگر ماشاءاللہ دیکھو ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے، میں سمجھتا ہوں دنیا کا ادنا سے ادنا مسلمان بھی ابراہیم کو مکمل طور پر جانتا ہے۔ اور دیکھو یہ بات بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن میں دو نبیوں کے لیے آئیڈیل کا استعمال فرمایا، نمونہ بناؤ، نمونہ بناؤ۔ کسے بنانا نمونہ؟ ایک تو ابراہیم کو بناؤ۔ اللہ نے کہا قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، اور دوسرے کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا لقد كان لكم في رسول اللہ اسوة حسنہ۔ اور آپ دیکھتے میں ہوں، میرے اندر ایک صفت ہے، ان کے اندر ایک صفت ہے، ان کے اندر ایک صفت ہے، مگر ابراہیم کی شخصیت کیسی بولے تو انہیں دیکھنے میں اکیلے دکھتے، مگر اللہ نے ان کے اندر ایک امت کی صفت کو رکھ دیا تھا۔ اللہ یہی بات جو ہے سورہ نحل کے آخری میں فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتا، لوگو ابراہیم کو دیکھ کر اکیلا مت سمجھو، وہ دیکھنے میں ایک نظر آتا ہے مگر ایک امت کے اندر جو صفات ماشاءاللہ وہ صفات ان کے اندر نظر آتے ہیں۔ اور ایک پوائنٹ بھی نوٹ کرو، یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بولتا تم ابراہیم کے راستے پر چلو، اللہ اکبر۔ حالانکہ نبی کی حیثیت کیا؟ نبی جو ہے نبیوں کے سردار ہیں، بنی نوع انسانی کے سردار ہیں۔ اللہ کہتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور یہ بھی اللہ نے کہا ابراہیم سے سب سے زیادہ قریب کون ہے؟ یہ نبی، اور ابراہیم سے سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو امت محمدیہ ہے۔ اسی لیے کہا ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا وهذا النبی والذین آمنوا واللہ والمؤمنین۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں گئے تھے نا، پہلے آسمان میں گئے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ آدم سے۔ دوسرے آسمان میں گئے زکریا جو ہے یحییٰ آپ سے عیسیٰ سے ملے، چلتے 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 چھٹے آسمان میں گئے تو موسیٰ سے ملاقات ہوئی، ساتویں آسمان میں گئے تو کس سے ملاقات ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اب یہاں دیکھو کیٹیگری اللہ بتاتا ہے، ابراہیم کون؟ ابراہیم کا درجہ موسیٰ سے بھی افضل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہاں بٹھایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو؟ ساتویں آسمان میں رکھا، اس سے خود ان کا درجہ مکمل طور پر معلوم ہوتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کا احسان ہمیشہ مانتے تھے۔ خالد ابن معدان رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا دعوت ابی ابراہیم، لوگو میں اپنے باپ ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ یعنی اللہ کے نبی کو ابراہیم کیا ہونا؟ دادا لگتے، بولتے لوگو ابراہیم نے میرے حق میں دعا کی نا، وہ دعا قبول ہوئی، اسی دعاؤں کا نتیجہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے اندر جو ہے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے۔ اور یہ بات بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگو ابراہیم کو دیکھنا چاہے تو مجھے دیکھ لو، ایسے آپ نے فرمایا ابراہیم کو دیکھنا تو مجھے دیکھ لو۔ اس سے کیا معلوم ہوتا؟ ابراہیم کا جو حلیہ تھا شاید وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملتا جلتا تھا۔ اور آپ کو ابراہیم سے کیا محبت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختیجہ سے جو ہے تقریباً جو ہے 3 بیٹے 4 بیٹیاں پیدا ہوئیں، 7 بچے آپ کے تھے، مگر آپ کی لونڈیوں میں ایک کا نام تھا ماریہ قبطیہ، ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا نام بھی رکھ سکتے تھے نا، موسیٰ بھی، عیسیٰ بھی، داؤد بھی، لیکن اللہ کے نبی نے وہ لونڈی سے جو بچہ پیدا ہوا آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا۔ اللہ اکبر۔ 6-7 مہینے میں شاید انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کا بڑا دکھ ہوا،
جب ان کو دفن کرنے لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے کنارے بیٹھ کر رو رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو شاید اس وقت سورج گرہن بھی ہوا تھا. لوگ سمجھنے لگے نبی کے بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا تو سورج بھی غم کر رہا سمجھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا سورج کو چاند کو گرہن لگتا اس کا تعلق کسی موت اور حیات سے نہیں ہے. اور کہا وَإِنَّا لَمَحْزُونٌ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبَّنَا. اللہ اکبر. جب بھی ہم پر مصیبتیں آتی نا، بچوں کی موت یا بیوی کی موت ہوتی ہے، ایسے موقع پر ان جملوں کو ہم جو ہے سونے کے پانی سے لکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ دیکھو اے ابراہیم تمہیں ہم نہ چھوڑ کو چلے گئے، اس پر افسوس تو ہوتا ہے، مگر چونکہ بچے اللہ کی امانت ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے پاس چلے گئے، مگر اس موقع پر ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی کرتی ہے. ہمارے پاس ہوتا گھروں میں بچہ پیدا ہو گیا تو ماں بولتی اللہ اس کی جگہ منجل لے لینا تھا، نہیں بولنا بات ہے، تقدیر کے خلاف ہے. مصیبت میں اپنے آپ کو کنٹرول کیسے کرنا بولے تو ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھو. دیکھو آپ نے اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا. اور ایک بخاری کی روایت آتی ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں اپنے بچے کو لے کر گیا. اللہ کے نبی کے زمانے میں بچے پتہ کیا کرتے؟ لوگ اپنے بچے کو لے کر نبی کے پاس جاتے. نبی کیا کرتے؟ کھجور اپنے منہ میں لے کو چبا کو دیتے. تو صحابہ کیا کرتے؟ وہ مبارک کھجور، وہ لعاب مبارک نہ وہ تھوک آپ کا، اس کو لے کر جو ہے آپ بچے کے منہ میں ڈالتے. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے بچے کو بھی اللہ کے نبی کھجور نرم کر کو دیے اور آپ نے بھی اس کا نام ابراہیم رکھا. یہاں عبد المحسن عباد کی ایک بات یاد آتی ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں. آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوئے، لوگ کیا کرتے ہیں پیر مرید کے پاس لے جاتے ہیں، اپنے پیر کے پاس لے جاتے ہیں، نانا دادا کے پاس لے جاتے ہیں، تمہیں اذان دو، تمہیں فلاں کرو، نہیں کرنا وہ سب کام. اگر آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا تو باپ زیادہ مستحق ہے اس کا. اب وہ کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ چیز خاص تھی. اگر آپ کسی پیر کو بلا کے، مرشد کو بلا کے بولتے میرا بچے کا نام رکھو، تمہیں اپنے منہ میں ڈل کھجور دیو، ایسا کرنا یہ غلط بات ہے. یہ شخصی برکت آتی ہے، لہٰذا ان تمام بدعتوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے. اب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو ماشاءاللہ ہر طریقے سے کامیاب نظر آتے ہیں. اب مجھے 10 منٹ میں آپ کے سامنے اپنے موضوع کو سمیٹنا ہے. ابراہیم کو کسی طریقے سے بھی دیکھو ماشاءاللہ کمپلیٹ نظر آتے ہیں، کہیں سے بھی دیکھو آپ. اگر آپ اچھے باپ بننا چاہتے ہیں ابراہیم کو دیکھو، اچھے بیٹے بننا چاہتے ابراہیم کو دیکھو، اچھے سسر بننا چاہتے ابراہیم کو دیکھو، اگر آپ اچھے داعی بننا چاہتے ہیں ابراہیم کو دیکھو. کس طریقے سے بھی دیکھو آپ ماشاءاللہ کمپلیٹ ہیں. وہ ابراہیم کی زندگی سے ہمیں امت کو سب سے بڑا پیغام جو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے، اللہ کے لیے مرنا ہے. یہ اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ہے نا، یہ ہمارے ذہنوں میں بہت کم ہے. ہم تو اپنے بیوی بچوں کے لیے جیتے ہیں. بولتے شوہر بیوی کے لیے بہت مطلب کیا ہے، انمول ہے، یہ بات بہت ہی ہے. لیکن ہمیں جینے کے لیے کس کے لیے جینا؟ ہمیں اللہ کے لیے جینا ہے. یاد رکھو قربانی کے وقت دعا پڑھتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ قربانی کے وقت پڑھ کو کاڑ دال کو چھوڑنے کی دعا نہیں ہے. آپ بول رہے ہیں اے اللہ آج یہ جانور تیرے راہ میں دے رہا ہوں میں، اگر وقت پڑا تو میں اپنی جان بھی تیرے لیے دینے تیار ہوں. یہ عظمت اللہ کے لیے جینا سیکھیے. ابراہیم نے زندگی کو سبق کیا ہے؟ اللہ سے محبت کرنا بھی سیکھیے. آج ہم دیکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے دل میں ہر قسم کی محبت ہے اللہ کے علاوہ. حقیقت یہی ہے. کہاں ہے؟ دیکھو اپنے دلوں میں دور دور تک جھانک کر دیکھو کہاں ہے اللہ کی محبت. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں انما خلق هذا القلب لاجل محبت اللہ تعالی. اللہ نے یہ جو دل دیا نا، یہ دل اس لیے دیا ہے کہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالو. اللہ کی محبت جب آئے گی تو گندی قسم کی محبتیں پوری نکل جائیں گی. آج ہمارے نوجوان نسلوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، آئے دن واٹس ایپ میں، فیس بک میں، ادھر ادھر ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیاں غیر مسلم لڑکے بھاگ جا رہے ہیں. اس کا کیا سبب ہے؟ سبب یہ ہے ماں باپ نے بچپن میں اپنے بچے کے دلوں میں اللہ کی پاکیزہ محبت نہیں ڈالی. اگر اللہ کی پاکیزہ محبت ڈالی ہوتی، رسول اللہ کی محبت ڈالی ہوتی، یا غیر مسلم لڑکے لڑکیوں کی گندی محبت، عشق محبت کے دلوں میں بیٹھتی نہیں ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اذان ہوئی تو ہمیں مسجد کو دیر سے آتے، کئی کو آتے بولے تو ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے. اللہ کی محبت سے نہ فوراً بھاگ کو آتے. اسی لیے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نبی کیا کرتے؟ بولے اپنے گھر میں کام کرتے رہتے، اذان سنتے ہی فوراً بھاگ کر چلے کرتے. تو ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنا، ماں باپ اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کر کے کیا کرنا، اپنے جو ہے بچوں میں بھی اللہ کی محبت پیدا کرنا. میں آپ سے پوچھتا ہوں کتنے مرتبہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، کتنی ہماری محفلیں ہوتی ہیں،
کبھی تو بھی بیٹھ کر ہمیں اللہ کی محبت کے بارے میں گفتگو کرے کیا؟ نہیں، اللہ کی محبت دیکھو کیسے تھی اسماعیل علیہ السلام کے اندر اللہ کی محبت، ابراہیم کے دل میں کیا تھا، اور دیکھو ابراہیم کے دل میں اللہ کی محبت تھی نا، کیسے اللہ تعالیٰ آزماتا. دیکھو میں سمجھتا ہوں شاید علامہ شوکانی بولتے ہیں 99 سال کی عمر ابراہیم کی، بڈھے ہو کو اللہ بیٹا دیا اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. جب وہ بیٹا پائے نعمت، بولے اللہ کی تعریف میں اللہ نے مجھے بڑھاپے میں حضرت اسماعیل جیسے اسحاق جیسے بچے دیے. آزمائشوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، تمناؤں کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ خواب میں بتاتا اے ابراہیم اپنے بچے کو ذبح کرو. تم اگر ایسا خواب آج کن دیکھ دلا تو کیا بولیں گے؟ دلندر. تو اس طریقے سے ہم سمجھ سکتے ہیں یہ بات. تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ خواب میں بتاتا، تو خواب دیکھنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے پوچھتے اے میرے بیٹے میں تم کو خواب میں ذبح کر دیکھتا ہوں، تمہیں کیا بولتے؟ دیکھو کیسی تابعداری ہے، کیسی اطاعت ہے. بول رہے ہیں اللہ، اگر اللہ کا حکم ہے تو کر گزرو اسے. اللہ اکبر، کیا تابعداری باپ میں بیٹے میں. ابراہیم علیہ السلام تیار، حضرت اسماعیل بھی تیار. وہ شاید لے کر جو ہے نکلے تھے، نسائی کی روایت آتی ہے، غور سے ٹرننگ پوائنٹ ہے یہ. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر نکلے، گئے مینا کے میدان میں گزر رہے ہیں. جمرات کو جو ہمیں کنکریاں مارتے ہیں نا، وہ اصل میں عبادت ہے. وہ یہ بات تو طے ہے، مگر ایک روایت سے ہی معلوم ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، شیطان آتا وہاں. شیطان آ کو کیا انگلی کرتا حضرت ابراہیم کو؟ اتنی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، آرزوؤں کے بعد یہ بیٹا پیدا ہوا نا، جا کو تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کرتے گئے اسے. ابراہیم کیا کرتے؟ وہاں لے کر پتھر مارتے، 7 پتھر مارتے، اللہ اکبر کہہ کر کے. روایت میں آتا ہے جیسے ہی کنکری ماری وہ شیطان سینے تک اندر دھس گا. ذرہ آگے بڑھے پھر آیا، اللہ اکبر، تیسری بار بھی آیا. لہٰذا میں کیا بولتا ہوں، حج عمرہ کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے، شیطان نے ابراہیم کو نہیں چھوڑا، شیطان نے فلاں کو نہیں چھوڑا. جب کنکری مارتے ہیں آپ، حاجی کے دل میں ہونا شیطان سے دشمنی کی میں تجدید کر رہا ہوں، شیطان جیسا ابراہیم کا دشمن، سب کا دشمن، میرا بھی دشمن ہے. یہ سب سے بڑی جو ہے اہم چیز ہے. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ابراہیم سے ہمیں یہی معلوم ہوتی ہے، اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے. کہاں ہے تعلق؟ لوگوں سے تعلق مضبوط ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا، دیکھو نماز کو آتے رہتے، بیچ میں کون تو بھی دوست ملا ساتھ، چلو مندی کھانے جائیں گے، چلو چائے پینے جائیں گے. ہمیں بھی کیا کرتے ہیں، اللہ کی محبت کو چھوڑنے سے اپنے دوست کی محبت میں گرفتار ہو بھاگ جاتے ہیں. اگر آپ کے دل میں اللہ کی حقیقی محبت ہوتی، آپ اپنے دوست کو سمجھاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں ایک جگہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت راہ میں 8 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں، باپ، بھائی، بیٹا، گھر، تجارت، سب. اسی لیے دیکھو ہم نماز کو بھی نہیں آتے، کیوں؟ اے سی ہے، گرم گدا ہے، فلاں ہے، اس کو چھوڑ کر نہیں آتے. لہٰذا اللہ کی محبت پیدا کرو، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو. اور اسی طریقے سے ابراہیم نے اور اس سبق یہی ملتا ہے کہ ہمیں دینی تربیت اپنے بچوں کی فکر کرنا چاہیے. آج تربیت کی بات کرے تو لوگ کیا کہتے ہیں، سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے روزہ رکھاتے. یاد رکھو تربیت میں ترتیب ایسی ہے، سب سے پہلے اپنے بچوں کو ایمانی تربیت کراؤ. ابراہیم کو دیکھو، اپنے بچوں کو نمازی بنانے سے پہلے ان کا عقیدہ سب سے پہلے صحیح کرے. جندب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم کچھ نوجوان مل کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے نبی تربیت کیسے کرتے ہیں؟ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ وَالْقُرْآنَ فَازْدَدْنَا بِهِ ایمانا. ترتیب دیکھیے، سب سے پہلے آپ نے ان کے ایمان کو درست فرمایا، ان کے دل میں آپ نے ایمان کو بٹھایا، بعد میں قرآن پڑھایا. نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. مستدرک حاکی کی روایت آتی ہے، ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی ایمان پہلے سکھائے، بعد میں کیا سکھائے؟ قرآن سکھائے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا. صحابی خود بولتے میں نے اللہ کے نبی کی وفات کے بعد دیکھا پہلے قرآن سکھا کو بعد میں ایمان سکھائے تو فائدہ نہیں ہوتا. لہٰذا اپنے بچوں کی ایمانی تربیت بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں حضرت ابراہیم زندگی کا سب سے اہم پیغام ایمان کی حفاظت، اپنے ایمان پر استقامت. بلکہ ایمان پر جم گئے تو سارے جو ہے ابراہیم علیہ السلام کے قوم نے مل کر ان کو آگ میں ڈالنے پر بھی جو ہے کیا کر دیا؟ اتفاق کر لیا. انہوں بولے جیسے آج بولتے نا شری رام ہنومان کی جے، ویسے انہوں آ کر بولے کیا وہ جاؤ ننگا بنا کے ڈالو آگ میں. معمولی استری لگ گئی تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، کہیں آگ لگ گئی تو گزرنا پسند نہیں کرتے. تصور کرو ابراہیم کو ننگا بنا کر کیسے آگ میں ڈال دیے ہوں گے. اللہ اکبر، یہ اللہ کا خلیل اولوالعزم پیغمبر، کیسے اللہ پہ بھروسہ ہے. دیکھو ابراہیم کو معلوم تھا مجھے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، مگر آگ مجھے اللہ کے حکم سے ہی چلائے گی.
جیسے ہی آگ میں ڈالے گئے ایک جملہ بولے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ دعا ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے. اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور اللہ بہترین مددگار ہے. نتیجہ کیا ہوا؟ جیسے ہی جو ہے آگ میں پڑے اللہ نے ڈائریکٹ آگ سے بات کی, ایک جملہ کہا قلنا یا نار, اے آگ کونی بردن, ٹھنڈی ہو جا تو. اب یہاں دیکھو گرم ہوئی تو بھی مشکل, ٹھنڈی ہوئی تو مشکل. اللہ نے ساتھ میں یہ بھی کہا سلامتی والی بن جا. اللہ اکبر. اللہ کے اس خلیل ابراہیم علیہ السلام کی تائید میں آگ کو بجھانے کے لیے ساری دنیا کھڑی ہو گئی. روایتوں میں آتا ہے ہر چرند پرند جو ہے وہ آگ کو بجھانے لگے, لیکن وہ گھرگٹ تھا, چپکلی تھی, شاید انہیں کیا کریا, وہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے آگ کو اور چنگاریاں بڑھا لے گئے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے گھر میں اتنا بڑا ایک راڈ کی طرح رکھے تھے. صحابہ جا کر پوچھے تمہیں کئی کو اپنے گھر میں راڈ رکھے ہی ہے؟ تو بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہ سمجھا کو ہی گھرگٹ کی چپکلی کی ابراہیم علیہ السلام کو چنگاری کر لے کو تھی انہیں, اسی لیے مارو اسے. لہذا جب جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو پھونک رہی تھی اس وجہ سے ہمیں مارنے کا حکم دیا گیا ہے. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے, جب بندہ ایمان پر آ جاتا ہے تو ساری دنیا اس کی تائید کے لیے کھڑی ہوتی ہے. اور آپ کو ایک بات بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں, کیا ہے, قیامت کے قریب میں بتایا گیا اسرائیل وغیرہ یہودی ہیں, وہاں ہر درخت کے پیچھے ایک یہودی چھپ جائے گا. اس وقت درخت بھی پتھر بھی بات کریں گے اللہ کے بندہ ادھر آ ادھر آ, میرے درخت کے پیچھے جو ہے وہ کون چھپا ہے, یہودی چھپ کر مار ڈال اسے. اس سے کیا معلوم ہوتا, اگر آج بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی اگر جو ہے مستحق بننا چاہتا ہے, ابراہیم جیسا ایمان اپنے اندر مکمل طور پیدا کرو. اور یہ بات یاد رکھو, ابراہیم کو ننگا بنا کے ڈال دیا گیا نا. روایتوں میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے کپڑے پہنائے جائیں گے ابراہیم علیہ السلام کو. ایک روایت ہے, یہ بخاری مسلم میں ہے. علامہ قرطبی کہتے ہیں سارے نبیوں کو چھوڑ کر ابراہیم کچھ کئی کو نہ کپڑے پہناتا ہے. علامہ قرطبی نے کہا چونکہ ننگے بنا کے آگ میں ڈال دیے گئے اسی لیے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کپڑے پہنائے گا. اور اسی طریقے سے یہ بات بھی یاد رکھیں, آپ اپنے بچوں کی فکر بھی کرنا. آج کل میں سمجھتا ہوں والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے وقت ہی نہیں دیتے. آج کے بچے بولتے امی بھی ہماری طرف دیکھتے نہیں, ابا بھی ہماری طرف نہیں دیکھتے, کیا کرنا ہمیں. دونوں کے پاس فون ہے, نہ بات کرتے نہ ڈھنگ سے کچھ بولتے. افسوس ہے, اسی لیے کوئی آدمی بولا ہے اس کے ہاتھ میں موبائل, اس کے ہاتھ میں موبائل, یہ بچے پیدا نہیں ہوئے ڈاؤن لوڈ ہو گئے ہیں. حقیقت یہی ہے, بچوں کی طرف توجہ نہیں ہے. بعد میں بڑے ہو کو لو میرج کر لیا, کیا طبی خراب ہوا تو بولتے ہمیں یہ کرے نا. لہٰذا نہیں ہونا چاہیے. بچوں کی تربیت کیسے بولے تو ایک عالم دین لکھتے ہیں ایک پودا ہے, وہ پودا شروع میں گر گا, اس کے اوپر پتھر پڑ گا, اگر آپ اسے فوراً سیدھا نہیں کرتے تو کانچ سے بھی نکل جاتا ہوں. بچوں کی مثال بھی ایسی ہے, اگر آپ بچپن سے بچوں کی تربیت نہیں کریں بات چل کر بات مشکل ہو جائے گی. اور بھائی بات دیکھو, ظاہر سے بڑھ کر اپنے باطن کی طرف توجہ دینا چاہیے. کہیں آپ کا انٹرویو رہتا کیا کرتے ہیں آپ, کٹنگ کر لے کے, نہا لے کے, مطلب ٹائی لگا لے کے کیسا جاتے, منہ میں فرش ڈال لے کو, کیا بولے تو منہ میں بدبو ہے تو کہاں تو بھی بس کام نہیں جاتے, کیا کریں گے. یہ ابراہیم کو دیکھو, اللہ ان کے بارے میں بولتا ہے الا من اتى اللہ بقلب سلیم. ابراہیم اپنے ظاہر پر توجہ نہیں دی, اپنے باطن پہ توجہ دیے. اپنے باطن میں توجہ دیے بولے تو قلب سلیم اسے بولتے جس دل میں اللہ کی محبت ہو, اس کے علاوہ کسی اور کی محبت نہ ہو. اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ماحول کو بھی اچھا بنایا. آج کل دیکھو ہمارے گھروں کا ماحول اچھا نہیں ہے. دیکھتے ہیں ماں باپ بھی, شادی شدہ بھی, غیر شادی شدہ بھی, سب مل کر گانے دیکھتے رہتے ہیں. کیسے ماحول اچھا ہوگا؟ دعائیں بھی کرنا اپنے بچوں کے واسطے. آج کل ہم دیکھتے ہیں ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں دعا کرنے سے بڑھ کر بد دعا زیادہ کرتے ہیں. کیا کیا بد دعا کرتے ہیں, اگر بات نہیں مطلب دلندر تو مر گیا تو کفن بھی نصیب نہیں ہونا تجھے, ایسا ہونا جا کو چٹنی ہو کو آ جانا, تو ایسے بد دعا کرتے ہیں. آپ نے کیا کہا, اپنے مال پر اپنی اولاد پر بد دعا مت کرو, اس لیے کہ اگر تم اپنے مال پہ یا اولاد پہ بد دعا کرو گے اس کا نتیجہ بھی تمہیں دیکھنا پڑے گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اچھا ماحول دیا, اللہ سے کہنے لگے اے اللہ میں اپنی بیوی کو بچوں کو لا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑو, نمازی بن جاتے. ذرا ماحول دینے کے بعد ماشاءاللہ دعا بھی کی, کہا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اور ایک بات بھی ابراہیم زندگی سے کیا ہے, آج دیکھتے ہیں ہمارے بچے علماء کے گھروں میں, جاہلوں کے گھروں میں, سب گھروں میں نافرمانی کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے. ہر ماں باپ پریشان ہیں, ہمارے بچے بات نہیں مانتے. اس لیے میں کیا بولتا ہوں, اپنے بچوں کے اندر اللہ کی تابعداری پیدا کرنا ہو تو ہمیں دعا کرنا اس کے لیے. جیسا کہ کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک, اے اللہ تو مجھے اور میرے بچوں کو تیرا تابعدار بنا دے. اور ایک بات بھی ہے, وہ کیا ہے
کیا ہے، اپنے بچوں کی تربیت میں عقیدہ توحید کے بعد نماز کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ ابراہیم دیکھو کعبۃ اللہ میں جا کر چھوڑے، کیا بولے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو میرے بچوں کو اور میرے جو ہے بیویوں کو نمازی بنا دے۔ ماشاءاللہ ابراہیم کی دعا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تذکرہ فرماتا ہے سورہ مریم میں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، حضرت ابراہیم کا دعا کا نتیجہ یہ ہوا، یہ حضرت اسماعیل اپنے بچوں کو ماشاءاللہ نماز کا حکم دیتے تھے۔ آج کل دیکھو ہمارا حال کیسے ہے، گھر سے نکلتے وقت آہستہ بند کرتا دروازہ، کیا ہوتا ہے، بیوی بچے اٹھ جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اکیلے جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی بچے نماز چھوڑ کے جہنمی ہو جائیں؟ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے دعا ہر مرحلے کی اور اسی طریقے سے توحید کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اہل حدیث گھرانوں میں، سلفی گھرانوں میں، خالِ اہل حدیث گھر میں پیدا ہو گئے تو اپنے آپ کو جنتی سمجھ جاتے لوگ۔ ہمارا باپ توحید پرست، ہماری ماں توحید پرست، اتنا کام نہیں آتا توحید کا علم بھی حاصل کرنا۔ کبھی کبھی ہم دیکھتے توحید پرست غلطیاں بھی کرتے۔ اللہ فرماتا ہے وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس سے پہلے ڈاکٹر ابراہیم صاحب بھی ایک بات بولے، دنیا سے جاتے ہوئے ابراہیم کو، یعقوب کو، نوح کو اپنے بچوں کے عقیدہ توحید کی فکر ہے۔ ہم اپنے بچوں کو کانوینٹ میں ادھر ادھر عیسائی مشنوں میں لے جا کے چھوڑ ڈالتے، بعد میں ہمارا بچہ مرتد ہوگا تو بعد میں کوشش کرتے ہیں۔ نہیں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کے عقیدے کی مکمل طور پر حفاظت کرو، اور اپنے بچوں کے اندر ذرا جفا کشی بھی ہونا۔ جفا کشی کیا ہے؟ آج ہمیں اپنے بچوں کو اے سی میں سلا رہے ہیں، فین میں سلاتے ہیں، ہر چیز آٹومیٹک ڈیجیٹل لائف۔ اگر ایسا تصور آ گیا تو ہمیں زندگی میں کیسی تکلیف پڑیں گے؟ تکلیف پڑنے نہیں ہوتا ان کو۔ دیکھو اس وقت نہ یو پی ایس تھا، نہ کچھ تھا، نہ لائٹ تھا، نہ کچھ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچے کو لے جا کے کعبۃ اللہ میں چھوڑ رہے ہیں۔ انہیں بیوی کیا پوچھتی، کہاں چھوڑ کے چل جا رہی ہیں ہم نا؟ ابراہیم بولتے اللہ کا حکم ہے۔ دیکھو ابراہیم، حضرت حاجر کا ایمان کیسے ہے، اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اپنے دودھ پلاتے بچے کو لے کر کیسا اپنے آپ کو سنبھالے ہوں گے، اپنے بچے کو کیسے سنبھالے ہوں گے؟ کیا ہمارے بیویوں میں، ہماری ماؤں میں حاجر جیسی جفا کشی ہے کیا؟ نہیں ہے، جفا کشی نہیں ہے، دین کے لیے قربانی دینے کا۔ اور ایک بات بھی ہے، یاد رکھو، یہ ہم جو ہے زندگی میں جو دیکھتے خوشگوار زندگی، بہترین زندگی، سکون والی زندگی اگر ہے، صبر و شکر میں ہے۔ حضرت ابراہیم کو دیکھو، جہاں آزمائش آئی وہاں صبر کے پیکر مجسم بن گئے، جہاں نعمتوں کی بارش ہونے لگی ماشاءاللہ وہاں کیا ہو گئے، ماشاءاللہ مگر شکر گزارنے والے بن گئے۔ یہ بات بھی ہے، سورۃ النحل میں اللہ تعالیٰ نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتا ہے شاکر لانعمہ، اے لوگو اگر نعمتوں پر شکر کا ادا کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو۔ اور اسی طریقے سے اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت بھی دینا۔ ابراہیم کو دیکھو، اپنے بچوں کی جسمانی تربیت کرنے کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ اپنے بچوں کے لیے وقت بھی دے رہے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں شوہر بیوی بچوں گھر میں چھوڑ ڈال کے باہر سے لا کر کے ہوٹل میں کھا لے جاتے ہیں، ہمیں تمہارا پارسل لے کے آتے ہیں۔ یہ عادت اچھی نہیں ہے۔ یاد رکھو اپنے بچوں کے لیے وقت دینا بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں علماء میں، ڈاکٹروں میں، فلاں میں شیڈول ٹائٹ ہے، وقت دینے ہوتا نہیں ہم نے۔ نہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے وقت دو۔ چھٹی ہو جائے، دوستوں کے ساتھ پھرنے جانے بجائے اپنی بیوی کے لیے وقت دو، اپنی بچوں کے لیے وقت دو۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کتنے ایسے خلا کے واقعات آج ہمارے معاشرے میں سنتے ہیں۔ بیوی کیا بولتی، ہمارا شوہر ہماری طرف توجہ سے دیکھتا بھی نہیں اور بات بھی نہیں کرتا، کیسے رہنا چاہیے اسے؟ تو اس طریقے سے جو ہے دینا چاہیے۔ ایک دو تین باتیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر لیتے ہیں۔ کیا ہے، اپنے بچوں کو شیطان کے حملے سے ہی بچانا۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں کو ہمیں ذرہ شرارت ہے تو بولتے ہیں شیطان کی اولاد کیا دیتے ہو؟ نہیں بولنا۔ اپنے بچوں کو شیطان مت بولو، ابلیس مت بولو۔ اگر بولو گے تو کیا ہوگا، وہ جملہ اس کے ذہن میں بیٹھے گا اور آگے بڑھے گا شرارت کرتے ہوئے۔ اسی لیے شیطان سے بچنے کی دعا کیسے کی؟ دیکھو حضرت حنا کے پیٹ میں ایک بچہ ہے، وہ کون؟ وہ مریم کو انہوں نے بولے انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ حنا نے کہا اے اللہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے نا اسے اور اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کو تو شیطان کے حملوں سے بچا لے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے شیطان اسے انگلی کرتا، سمجھتے نا؟ وہ نرس بچوں کو باہر لائے تو آپ کیا سمجھ جاتے ہیں؟ دنیا کی روشنی کو دیکھ کر روتا سمجھ جاتے ہیں، دنیا کی روشنی کو دیکھ کر روتا نہیں ہوئے، شیطان اسے انگلی کرتا۔ تو اللہ کی نبی نے فرمایا ہر بچے پر پیدا ہوتے وقت شیطان کا حملہ ہوتا ہے سوائے دو کے۔ وہ کون؟ وہ مریم بھی عیسیٰ، یہ دونوں بچ گئے۔
لیکن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں، دیکھو غور سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مانڈی کو حسن کو بٹھا لیے اور ایک مانڈی کو ران کو حسین کو بٹھا لیے، کیا بولتے ہیں، اے حسن و حسین دیکھو تمہارے باپ ابراہیم حضرت اسماعیل اور اسحاق کو یہ دعا پڑھ کے سکھاتے تھے، اعیذکما بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان اللام ومن کل عین اللام۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، حضرت ابراہیم سب سے پہلے اپنے آپ کو شیطان سے بچا لیے، اپنے بچوں کو بھی شیطان سے بچا لیے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے، ہمارے بچے دن بھر ڈراؤنی فلمیں دیکھتے، رات میں سونے سے پہلے دعائیں بھی نہیں پڑھتے، رات میں بچہ ڈر کو اٹھا تو کھینچ کو مارتا پاؤ، غلط بات ہو گئی نا یہ۔ لہٰذا اس طریقے سے اپنے اولاد کو شیطان سے مکمل طور پر بچاؤ۔ لہٰذا اس طریقے سے آخری میں ہماری موجودہ صورتحال ہے وہ کیا ہے، دیکھو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج ہم غلط قسم کے نمونے ذہن بٹھا لیے ہیں، غلط قسم کی جو ہے محبتیں ہمارے دلوں میں۔ اور ایک بات بھی ہے، آج ہمارے گھروں میں بچے پیدا ہوئے تو کوئی بھی ابراہیم نام نہیں رکھتا، نام رکھنا نہ تو پیر سے پوچھتا یا نہ تو انٹرنیٹ میں جا کر نبوہ نام دیکھتا، ایسا نام بولو مولوی صاحب کون بھی آج تک کچھ نہیں رہا۔ ارے اللہ کی نبی اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھے ہیں، پرانا ہوگا بولتے، ارے ابراہیم کون ہے، اللہ کا خلیل ہے بھائی، انہیں اپنے بیٹے کا نام نبیوں کے نام سے رکھو، اپنے بیٹیوں کا نام اللہ کی نبی کے نام سے رکھو، صحابہ کے نام سے رکھو، ایان بھی افنان بھی ایسے ایسے نام لوگ بولتے، سمجھ میں معنی سمجھ میں نہیں آتا، اور ہم نہ کال آتے رہتا اس میں کیا بولتا ہے مول صاحب، اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا، اس کا معنی کیا، سب معنی غلط ہیں۔ کہاں سے لیے؟ وہ انٹرنیٹ سے لیے۔ اور بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نام رکھا ہوا تو قرآن کھولتے ہیں، قرآن کھولے تو وہاں فرعون کا نام بھی ہے رکھ لیتے، اسی لیے کوئی آدمی قرآن کھولا سورہ نور آیا ہے، زانیہ نام رکھا ہے، زنا کرنے والی عورت نہیں ہونا چاہیے، نام اچھے رکھو، علماء سے پوچھو، جو اچھے علماء ان سے پوچھو اور صحیح کتابوں کا انتخاب کرو۔ اور اسی طریقے سے ہمیں جو ہے اپنے بچوں کو گمراہیوں سے بچانا بھی چاہیے، اور اپنے بچوں کو ماشاءاللہ یہ قرآن کے جو صحیح قصے ہیں نا یہ بھی ان کو مکمل طور پر پڑھ کر سناؤں۔ بہرحال وقت ذرا لمبا ہوا، اسی پر میں اپنے درس کو روکتا ہوں۔ کہنا یہ ہے ابراہیم کو حج کے دنوں میں یاد کر لیے، چھوڑ ڈالے ویسا نہیں، جیسے آپ ہر تشہد میں کما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم، ابراہیم کو یاد کرتے ہیں نا، ابراہیم کو ہمیشہ یاد کرو۔ ہم میں سے ہر ایک باپ کو ابراہیم کی طرح بننا، شوہر کو ابراہیم کی طرح بننا، ہم میں سے ہر ایک عورت کو حاجر کی طرح بننا، ہم میں سے ہر ایک عورت کو سارہ کی طرح بننا۔ بعد میں دیکھو اپنے ہماری عورت اگر حاجر اور سارہ کی طرح ہو جائے گی نا، ان کے پیٹ میں پیدا ہونے والے بچے اسحاق بھی بن سکتے اور اسماعیل بھی بن سکتے ہیں۔ تمام ذمہ داران مسجد کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو اس پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان 10 دنوں کو ہمیں غنیمت جان کر زیادہ سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آج ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ابراہیم کے نقش قدم پر چل کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر حاجر، سارہ، اسماعیل و اسحاق ان جیسے ہدایت یافتہ لوگوں کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔